حاضرین گرامی، اسی طرح کسی کو لعن طعن گالیاں دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ ہماری زبان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمیں لذت نہیں آتی. اور فرمایا جو زیادہ گالیاں دینے والا ہے وہ قیامت کے دن شفاعت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو زیادہ گالیاں دینے والا ہے نا وہ قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کرنا، کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آپ کو پتا ہے اس عمل سے میں دوسرے کا نقصان کر دوں گا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ تصور عبادت ہے، اس کو اس کے نقصان پر مطلع کرنا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. جلیل القدر ہستیاں، یہ ایسے وہ سوداگر تھے، بڑے تاجر تھے، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کہیں سے کوئی قیمتی کپڑا آ گیا اور وہ بیچنے کے لیے بازار میں نکلی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا کپڑا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ 100 درہم میں خرید لو. اب ہم جیسا کوئی تاجر ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ کپڑے کی کوالٹی دیکھے گا، وہ کہے گا مجھے تو بڑا سستا مل رہا ہے، میرا نصیب ہے، اللہ نے آج مجھے شاندار سودا بھیج دیا. ایسا سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ نہیں. کسی مسلمان کا نقصان نہ کرنا. اس عمل پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. انہوں نے کہا بی بی تمہیں پتا ہے یہ کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. بی بی جو جتنے پیسے میں بیچ رہی ہو یہ کپڑا اس سے زیادہ مہنگا ہے، میں نہیں خریدوں گا. کپڑے کی سمجھ رکھنے والے کسی بندے کو ساتھ لا. ایک اور آیا، اس نے کہا 200 درہم. انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی کم قیمت لگائی ہے، خریدار کہہ رہا ہے. ایک اور آیا، اس نے 400 درہم کہا نہیں، ابھی بھی قیمت کم لگائی ہے. پھر ایک نے کہا 500 درہم، کہا ہاں اب صحیح قیمت لگائی ہے. آپ نے 500 درہم لے کے اس کو دے کر کپڑا خریدا. خریدار قیمت بڑھوا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان نہیں کرنا. یہ دین ہے، یہ تصور عبادت ہے. اب ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھیے، اپنی زندگیوں کو ذرا سوچئے، کیا ہمارا تصور عبادت بھی یہ ہے یا اس کے سوا ہے؟ آخری بات، کسی کو حقیر نہ جانے زندگی میں. ایک خاتون تھی دیوانی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتی تھی اور لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، اور وہ کسی سے اپنی کوئی حاجت بیان بھی کرنا چاہتی تو لوگ نہیں سنتے تھے. ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے جھرمٹ میں کھڑے تھے، تو وہ دیوانی جسے لوگ پاگل کہتے تھے وہ آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حاجت روائی کیجئے، میں پریشان ہوں. وہ دیوانی ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں فقیرنی بن کے گھومتی تھی. ذرا سوچ لیے آج کے دور میں کوئی پریشان حال عورت سڑک پر ننگے پاؤں مانگتی ہوئی یا تکلیف میں نظر آئے تو ہمارا اس کی طرف برتاؤ کیا ہے؟ اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنونہ ہے، یہ دیوانی ہے، پاگل ہے، اس کے ساتھ وقت آپ ضائع فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس کو پوچھا کہ بتاؤ بی بی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں یہاں نہیں، میرے ساتھ چلے، فلاں جگہ میرے ساتھ چلے، میری حاجت روائی کروائیں، میری پریشانی دور کروائیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چل پڑے اور فرمایا لے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی جہاں چاہتی ہو اور آج اپنی حاجت روائی کرواتی رہو. اور پھر وہ دیوانی مجنونہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہی. دیوانی تھی، اس کی کیا پریشانی ہونی تھی، بس وہ لے کر اپنی پریشانی کے ازالے کے لیے کبھی اس گلی میں لے کر جاتی، کبھی دوسری گلی میں لے کر جاتی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. قربان جائیں اس عظمت پر، کسی کو حقیر نہ جانو. اب چشم تصور سے ذرا منظر نگاہوں میں لائیں. وہ جو دیوانی تھی جس کی کوئی مدینہ میں نہ سنتا تھا، اب وہ کائنات کے تاجدار کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی ہے، تو سوچئے اپنی نگاہوں سے وہ لوگوں کو کیا کہتی ہوگی. میری نہ سننے والوں، مجھے پاگل جاننے والوں، مجھے دیوانی مجنونہ سمجھنے والوں، آج دیکھو کائنات کا تاجدار میرے ساتھ میری حاجت روائی کے لیے چل رہا ہے. یعنی اس حقیر کو جسے سب حقیر جانتے تھے، ایک لمحے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عزت کے مینار پر بٹھا دیا، عظمت کے مینار پر بٹھا دیا. کسی کو حقیر نہ جانا. ایک اور دیوانی تھی، درویش تھی، افریقن خاتون تھی. وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک روز اس کا انتقال ہو گیا. اگلی صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ہی صحابہ کرام نے اس کی جنازہ پڑھا کر تدفین کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیدار ہوئے، دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہ آئی صفائی کرتے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ بی بی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو ہم نے تکلیف نہیں دی اور ہم نے دفنا دیا. آپ جلال میں تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تم نے اس لیے کیا کہ اسے حقیر جانا، کہ وہ صفائی کرتی تھی. اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہے حدیث کے یہ کہ یعنی کوئی بڑا صحابی دنیا سے چلا جاتا تو فوری دستک دیتے دروازے پر، کیونکہ وہ صفائی کرتی تھی. اسے حقیر جانا تو مجھے خبر نہ دی، ابھی لے کر چلو. اس کی قبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جنازہ ادا فرمایا. تو کسی کو حقیر نہ جانو. حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، کہ جن کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرو، مگر عین ممکن ہے ان میلے درویشوں کے اندر بھی کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پر، اللہ رب العزت لازماً اس کی زبان سے نکلی بات کو پورا کرتا ہے. اس مقام کا مالک ہو تو کسی کو حقیر نہ جانو زندگی کے اندر. حاضرین گرامی، یہ تصور عبادت ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا، اور ایک وہ تصور عبادت ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے. اب کون سا تصور عبادت درست ہے، وہ جو ہم نے بنایا ہے یا وہ تصور عبادت جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے؟ کون سا درست ہے؟ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں پھر کون سے تصور عبادت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے؟ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور وہ تصور عبادت صرف نماز، روزے یا صلاۃ التراویح پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام امور جن کا ذکر کیا اور تنگی وقت کی وجہ سے جن کا ذکر نہ کیا، ان تمام امور کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اس کو عبادت کا درجہ ہی دے کر قطع رحمی سے پرہیز کرنا، والدین کا احترام کرنا، حق اور سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، خیانت نہ کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، وعدہ بے وفا نہ کرنا، وعدے نبھانا.
اس کے ساتھ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام امور کی انجام دہی، پھر عقیدے کی صحت، اللہ کے رسول کی غلامی، محبت، اور پھر اللہ کی محبت، پھر ایثار، خیرات، مال. پھر مال کن میں؟ سب سے پہلے رشتہ داروں میں. انسان سارے جہاں میں خیرات کر لیتا ہے، رشتہ داروں میں نہیں پیسہ بٹتا، کیونکہ وہاں شریکہ ہوتا ہے. ان کی غربت آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہاں خیرات نہیں ہوتی، کیونکہ رشتہ داری ہے. اللہ پاک نے فرمایا پہلا حق ہی رشتہ داروں کا ہے. تمہاری خیرات قبول ہی نہیں کروں گا اگر رشتہ داروں کو چھوڑ کر آؤ گے میری طرف. یہ تصور عبادت اور تصور خیرات ہے. یہ پیغام تھا قرآن کا، یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا. حاضرین گرامی، یہ 5 روزہ دروس جن کا آپ سب حصہ رہے، یہ پورے ملک میں سینکڑوں مقامات پر رمضان المبارک کے اندر انعقاد پذیر ہوتے ہیں، اور اللہ کے کلام سے احکام الہی کو سمجھنے کا یہ ایک دور ہوتا ہے اور دورہ ہوتا ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں افراد مستفید ہوتے ہیں. اور منہاج القرآن کی بہت سی سرگرمیوں میں سے یہ ایک کاوش ہے. کہیں پر گوشائے درود کی شکل میں ہزاروں لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے جوڑا جا رہا ہے. کہیں پر اعتکاف کی 10 راتیں جو لاہور میں شیخ الاسلام کی صحبت و سنگت میں منعقد ہوتی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کے اندر روحانی جوہر کو بالیدگی نصیب کی جاتی ہے. کہیں پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے لوگوں میں خیرات کیا جاتا ہے. کہیں پر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. کہیں پر مینار پاکستان میں سالانہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی میلاد کانفرنس انعقاد کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دعوی محبت میں اپنی بندگی کو اور اپنی امتی ہونے کو پختہ کیا جاتا ہے. کہیں پر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے، نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مراکز کا قیام عمل میں آتا ہے. کہیں منہاج یونیورسٹی کی شکل میں تعلیم کو اگلے درجوں پر لے جا کر لوگوں تک پہنچانے کی کاوش کی جا رہی ہے. کہیں پر لٹریچر کے ذریعے اتحاد امت کا درس شیخ الاسلام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں، مسالک، معاشرے کے درمیان محبت کو فروغ دیتے نظر آتے ہیں. کہیں پر امن کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں، انتہا پسندی کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے ہزارہا کام ہیں جو تحریک منہاج القرآن گزشتہ 45-50 سال سے انجام دے رہی ہے. اور اس کے بہت سے شعبے ہیں. نوجوانوں کے لیے مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، بڑی عمر کے جوانوں کے لیے پھر یوتھ لیگ ہے، ہماری بہنوں کے لیے ویمن لیگ ہے، نوجوان بہنوں کے لیے سسٹر لیگ ہے، علماء کے لیے علماء کاؤنسل ہے، اساتذہ کے لیے فورمز ہیں. اسی طرح منہاج القرآن اور دین کا کام کرنے والے کے لیے منہاج القرآن کا فورم اویلیبل ہے. پھر ویلفیئر کا کام کرنے والوں کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. اسی طرح تعلیم کا ذوق اور شغف رکھنے والوں کے لیے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. تو جہاں رغبت ہو، جہاں دل مائل ہو، جس طرح کا کام کرنے کے لیے دل آمادہ ہو، اسی شعبے کے ساتھ جڑ جائیں، اس قافلے کے ساتھ وابستہ ہوں، اس فکر کے ساتھ چلیں. اگر پیغام پسند آئے، کام پسند آئے، تو پھر اس کام کو خود کرنے والے بن جائیں. کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کون ہے، تو منہاج القرآن آپ سب ہیں. آپ میں سے ہر وہ شخص آج جو اس کام کو اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تو وہ منہاج القرآن ہے. ایسے ہی پروگرامز کا انعقاد آپ لوگ اپنے شہروں میں، گلی محلوں میں کرنا شروع کر دیں، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں کرنا شروع کر دیں، تو آج سے آپ منہاج القرآن ہیں. ہر وہ شخص اس خیر کے کام کو پھیلانے والا بن جائے، فکر کو عام کرنے والا بن جائے، محبتوں کے پیغام کو بانٹنے والا بن جائے، نفرتوں کو ختم کرنے والا ہو، لوگوں میں اتحاد کی طرف آمادہ کرنے والا اور بلانے والا ہو، تو وہ منہاج القرآن ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں آج
منہاج القرآن کے اس قافلے کا حصہ بنے جو اب تک نہیں ہے، اور جو بن چکے ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن شکرگڑھ کے جملہ ذمہ داران اور ان دروس کے منتظمین کو فردن لکھوں کھا بار مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے، اور ہماری معاون ہو، مددگار ہو، کہ رمضان المبارک یہ برکتوں کا موسم ہے، یہ ایسا موسم ہے کہ اگر اس میں بیج بویا جائے تو وہ بیج جلدی فصل دیتا ہے۔ باقی مہینوں میں کوئی نیک کام کریں گے تو وہ اپنی رفتار سے انجام پائے گا، لیکن اگر رمضان میں وہی نیک کام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو وہ عادت جلدی بن جائے گی۔ تو یہ خیر کے ارادے اگر آج کیے ہیں، اگر صلہ رحمی سے متعلق کسی کو معاف کرنے کا ارادہ کیا ہے تو آج کر دیں، اگر کسی کے ساتھ دکھوں